قرآن مجید کے علاوہ بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں. 4 جو کتابیں ہیں، باقی صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں. 4 کتابوں میں ایک قرآن مجید ہے. باقی جو 3 کتابیں ہیں بڑی بڑی، اس میں زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے. توریت میں مواعظ و نصیحت کا بیان ہے، یعنی صرف نصیحتیں ہیں. اور انجیل میں مثالیں بیان کی گئی ہیں. یہ تینوں کتابیں اپنی اپنی جگہ بہت بلند، چونکہ وہ خدا کا کلام ہے، لیکن ان میں تحریفیں ہوئی، وہ سب آپ جانتے ہیں. اب آ جائیے قرآن کی طرف. یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک پہنچنا ناممکن ہے، جس کی وسعتوں کو ہم ناپ نہیں سکتے. قرآن میں آپ کو نصیحتوں کا بھی بہتا ہوا سمندر نظر آئے گا، مثالوں کا بھی بے مثال دفتر نظر آئے گا. اور یہ قرآن ہے جس میں جنت کا بھی تذکرہ ہوگا، جنت کی بہاروں کا تذکرہ ہوگا، حور عین کا تذکرہ ہوگا، جنت کے دروازوں کا تذکرہ ہوگا، جنت میں جو غذائیں ملی ہیں اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جنت کی تفصیلات قرآن مجید میں ہے. اللہ اکبر! یہ کیسا سمندر ہے علم کا کہ ایک طرف جہاں جنت کے تذکرے قرآن مجید میں، اللہ اکبر، تو دوسری طرف جہنم کی وعیدیں بھی قرآن مجید میں ہیں، جہنم کے عذاب کی نوعیت بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، باقی کتابوں کو دیکھیں پھر قرآن کو دیکھیں، اس میں قیامت کا تذکرہ بھی ہے، اس میں دنیا کے حقائق اور اس کے اسرار کے خزینے کا بھی تذکرہ ہے. اس میں آپ دیکھیں تو سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے یہ بھی قرآن کے دامن میں ملے گا، آسمان کی وسعتوں میں کیا ہے یہ بھی قرآن کے دامن میں ملے گا. میرے ساتھیوں، تم کبھی قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو. اقبال نے 4 مصرے فارسی زبان میں کہے ہیں، اس کا ترجمہ اگر میں آپ کے سامنے کروں تو مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم قرآن کو صرف اس وقت اٹھاتے ہو جب تمہارے عزیزوں کا دم چل رہا ہوتا ہے، جب تمہارے باپ کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت تم قرآن کو اٹھاتے ہو. بہت اچھی بات ہے، تلاوت قرآن کی برکت سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں، تم نے قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا، کاش تم اسی قرآن سے جینا بھی سیکھ لیتے تو پوری دنیا میں تمہارا پرچم لہرا رہا ہو. سبحان اللہ! قرآن کو پڑھو تو صحیح، قرآن کے دامن میں آؤ تو صحیح. ارے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. کیسی بے مثال کتاب ہے قرآن. امم سابقہ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. اے میرے ساتھیوں، قرآن کا مطالعہ کیا کرو. میری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ حضرات قرآن کے دامن میں آؤ. صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ مزاج بناؤ کہ ہمیں روزانہ قرآن شریف پڑھنا ہے. بولیے روزانہ، آواز آئے روزانہ. یہ جو 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں نا، آج ایک بات بتاؤں، یہ علماء کرام، ائمہ حضرات، مدرسین تشریف فرما ہے. آپ دنیا میں جتنے انٹلیکچوئل ہیں، جتنے تعلیم یافتہ حضرات مانے جاتے ہیں، جو دنیا میں ترقی کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے، تہذیب یافتہ قوم کی پہچان کیا ہوتی ہے، تو آپ کے سامنے چند باتیں کہیں گے. تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت پہ اٹھتے ہیں، صبح سویرا اٹھتے ہیں. تہذیب یافتہ وہ ہوتے ہیں جو کفایت شعار ہوتے ہیں. تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ وہ ہوتے ہیں جو وقت کے پابند ہوتے ہیں. تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یہ ساری خوبیاں آپ اپنے سامنے رکھیں، پھر کسی مدرسے میں چلے جائیں، مسجدوں کے اماموں کی زندگی دیکھیں، مدرسے کے مدرسین کی زندگی دیکھیں. اگر دنیا کہتی ہے کہ اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ زیادہ تاخیر کے ساتھ نہیں اٹھتے بلکہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ اٹھ جاتے ہیں، تو خدا کی قسم اس معاملے میں سر فہرست جو طبقہ نظر آئے گا وہ اماموں کا طبقہ نظر آئے گا. آپ اس وقت سونے کے مزے میں اور اپنے بستروں میں داد عیش دے رہے ہوتے ہیں جب فجر کی اذان دینے کے لیے تمہارے مدرسے کے علماء اٹھ جاتے ہیں اور صدائے توحید و رسالت بلند کر دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، چمن مصطفیٰ میں، یہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، آپ اس وقت اٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. سردی ہو یا گرمی،
गर्मी की छोटी रातें हो या सर्दी की लंबी रातें हो, गर्मी तेज पड़ रही हो या सर्दी बहुत तेज पड़ रही हो, इससे इन बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुबह उठ जाते हैं, फजर की आजान से पहले अपना सबक याद करके अपने उस्ताद को सुना चुके होते हैं। इनकी पेशानियों में सजदों की तड़प भी होती है, इनकी रगों में हरारत ईमानी का लहू भी होता है। कौम इन मदरसों की अहमियत समझे या न समझे, मगर इन मदरसों की डिसिप्लिन देखो। दुनिया अगर ये कहती है कि जल्दी उठ करके वर्जिश करने वाले, जल्दी उठ करके रिस्क की तलाश में निकलने वाले तहजीब याफ्ता और अच्छे लोग होते हैं, तो देखो अपने मदरसे के मुदर्रिसीन को, ये उठने में सबसे पहले जल्दी करने वाले होते हैं कि नहीं होते बताओ। और सिर्फ उठते नहीं, डिसिप्लिन देखो, वक्त के पाबंद, मुसल्ले पे वक्त पर मिलेंगे, आजान देते हुए वक्त पर मिलेंगे। अब नज़्म व ज़ब्त भी देखो इनका, कैसा नज़्म व ज़ब्त है कि कतार की कतारें बच्चों की देखो तो एक ही नज़्म व ज़ब्त के साथ अपना सबक याद करते हुए मिल जाएंगे। ऐसी सफाई सुथराई देखो, अरे जितने वसाइल नहीं होते उलमा के पास, उससे ज्यादा तो ये काम कर जाते हैं। 10-15 हजार रुपए तनख्वाह में आप सोचिए, आप कुछ भी नहीं करा सकते दूसरे लोगों से, उससे बड़ा काम मदरसे के मुदर्रिसीन, मसाजिद के आइम्मा और ये तलबा दुनिया को करके दिखा देते हैं। बेरारी के मुसलमानों, अपने इमामों से भी काम लो, मगर कभी कभी दूसरे तबकों से भी तो पूछा करो। अरे मदरसे के उलमा उतना कर रहे हैं जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं है, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो कौम के लिए? तुमने भी कोई इदारा बना करके दिया कि नहीं दिया? इंग्लिश मीडियम स्कूल ही बना करके दे दो गरीब बच्चों के लिए अच्छी फीस में। अच्छी फीस रहे मतलब ऐसी फीस जो मिडिल क्लास के हजरात भी दे सके, आप बना करके दो। हमारी कौम के लोग बड़े बड़े कारखाने लगाएंगे, आलू की मिल लगाएंगे, गन्ने की मिल लगाएंगे। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी कौम की बेटियों के लिए अच्छे इदारे बना करके दें, ताकि दुनिया के लोग हमारी बेटियों के सरों का हिजाब का सवाल न कर सकें, तो तहफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़े। ये बताओ मदरसे वाले तो जितना कर रहे हैं वो बहुत कर रहे हैं, खुदा की कसम। बाकी जो हजरात हैं मुसलमानों में, वो क्या कर रहे हैं? सवाल ये है मैं आपसे, ये कम कर रहे हैं। 8-8 हजार रुपए में पूरे साल का खर्चा चला दे, पूरे महीने का खर्चा चलाते हैं। किसी इमाम के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए उसका बच्चा, पता चला पूरे महीने की तनख्वाह चली गई। मगर किफायत शियारी देखो, सब्र का दामन थामे हुए होते हैं। और आप फिर कौन तनकीद करती है? तनकीद करने का हक उसको होता है जो उनसे बेहतर हो, जिनको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नमाजें भी याद नहीं है, वो कम से कम ये तो सोचा करें यार हमसे तो अच्छे ही हैं। ये जो बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बेलारी के लोगों में तुम्हें सलाम करूंगा। आप एक मदरसा नहीं बल्कि कई जामियात चला रहे, मुझे मालूम है। आप खुश, अल्लाह खुश रखे आपको, क्योंकि आप उस हदीस पर अमल कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या उनकी बात सुनने वाला बनो या कम से कम उनसे मोहब्बत करने वाला ही बन जाओ। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं बार जगह जाता हूँ और लोगों को देखता हूँ कि वो इदारों पर कहते हैं कि ये इसमें ये भी हो, इसमें ये भी हो, इसमें अब कम। अरे एक बात बताओ, देखो मदरसे में हाफिज़ कुरान बनाए जाते हैं, कारी कुरान बनाए जाते हैं, इल्म हदीस पढ़ाए, सब्जेक्ट गिनते रहे आप, इल्म हदीस पढ़ाया जाता है, उसूल हदीस पढ़ाया जाता है, तफसीर पढ़ाया जाता है, उसूल तफसीर पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से मंतिक है, फलसफा है, सर्फ है, नहव है, बलागत है, फसाहत है, दर्जनों उसमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कभी कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टाफ से भी कहा करो कि तुम भी अपने बच्चों को कुरान मजीद का सिस्टम रखो, एक टीचर को रखो जो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाए। उसके बावजूद मदरसों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर रूम भी है। हमारे कितने स्टूडेंट जो साइंस से इंटर करते हैं, उसके अलावा बीए भी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, वो पीएचडी भी कर लेते हैं। कभी कभी दुनियावी मॉडर्न एजुकेशन पे जाकर के भी तो कहो कि तुम अगर मुसलमान हो तो कम से कम हमारे बच्चों को दीन के जरूरी नॉलेज तो फराहम करा दो, उन्हें कम से कम कुरान मजीद तो पढ़ा दो। आप तालीम याफ्ता हजरात है, इसलिए मैं आपके सामने ये गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि आप इस अहमियत को समझें। और जहाँ जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के स्टाफ से, मैनेजमेंट कमेटी से ये बात कहें कि एक टीचर ऐसा भी रखो जो हमारे बच्चों को दीन की तालीम से आगाह करे। बोलिए जोर से, बात सही है कि नहीं? बोलो जरा जोर से। और जहां तक इन बच्चों की बात है, अल्लाह अकबर, इन बच्चों का तो जज्बा है। ये 4 हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान बने माशाल्लाह, बोलिए ना माशाल्लाह। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सीने में कुरान की दौलत है।
قرآن کی دولت 30 پارے معمولی بات نہیں ہے. یہ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں, صبح ناشتہ بعد میں کرتے ہیں, اس سے پہلے آدھا پارا میں بھی طالب علم ہوں, آنسو نکل جاتے ہیں. بعض بچے اتنی پریشانی سے علم حاصل کرتا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اگر وہ عالم بن گیا کوئی اور اس کو آمدنی ٹھیک ٹھاک ہونے لگی, مدرسہ مسجد ماشاءاللہ ملا کر کے ٹیوشن بھی پڑھا لیتا ہے, تو اس پہ بھی لوگ کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں, تنقید. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ 10-12 سال پڑھا ہے مدرسے میں, اس نے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا, کس نے جا کر کے پوچھا. کتنی پریشانی کے بعد بچہ پڑھتا ہے. یہ جو 4 بچے بیٹھے ہیں نا, ان کے دل سے اگر پوچھو تو آج جو فرقہ پرست طاقتیں بیٹھی ہیں یہ ان سے دبیں گے نہیں, ڈریں گے نہیں. اگر وہ موت کی دھمکی دے گا تب بھی نہیں ڈریں گے, کیونکہ انہوں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب موت آئے گی تو کوئی بچائے گا نہیں, اور نہیں آئے گی تو کوئی مارے گا نہیں. ذرا بولو جھوم کے سبحان اللہ, اور بولیے سبحان اللہ. موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں, موت جس روز آئے گی مر جائیں گے. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے, مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو, اے سیاست کے مغرور شاہوں. موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں, موت جس روز آئے گی مر جائیں گے. تم کو تاریخ نے پہلے سمجھایا تھا, پر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا. جیسے بلی کے آتے ہو تم شاہ جی, ایسا بل تو ابو جہل بھی لایا تھا. نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے, موت جس روز آئے گی مر جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ وصیت. مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اہل سنت چمن مصطفیٰ بلاری جشن دستار بندی مولانا مرشد قدر صاحب قبلہ مصباحی زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہے وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. بولیے نا, وہ کسی طاقت سے, سب کی آواز آنا چاہیے, وہ کسی طاقت سے. کوئی بھی بیٹھے کرسی پہ, مجھے میرے کانسٹیٹیوشن نے, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, اس نے یہ رائٹ دیا ہے. آپ پڑھیے آرٹیکل 15, آرٹیکل 14, آرٹیکل 21, آرٹیکل 25 پڑھیے. مجھے یہ رائٹ دیا ہے کہ میں اپنے ریلیجیس اسٹیٹس کے ساتھ بھارت میں عزت کے ساتھ رہوں. مسلمانوں شکایت تو مجھے تم سے بھی ہے, 3 سے 4% ہے سکھ کمیونٹی, لیکن دیکھو اپنے ریلیجیس اسٹیٹس کے ساتھ رہتے ہیں. وہ کتنے ماڈرن ہو جائیں سب سے پگڑی نہیں اترتی ان کی. ہمارے مسلمانوں میں ذرا سے پیسے آ جائیں تو سب سے پہلے ٹوپی داڑھی پہ تنقید کرتا ہے. ابے تیری اوقات کیا ہے, کس پیسے پہ اتراتا بھائی؟ ہمارے حضور سے زیادہ ہینڈسم ہے تو, حضور سے زیادہ بڑا ہے. اگر دولت آ گئی تو کہ اترانے لگے گا, اگر دولت آیا کرے تو خدا سے دعا کیا کرو, یا اللہ تو نے امیر بنایا ہے, جذبہ عثمان غنی جیسا عطا کر دے. سکھوں کو دیکھو, پریسیڈنٹ رہے منموہن سنگھ جی 2 مرتبہ, 2 مرتبہ رہے وہ, پارٹ 2, پارٹ 1, پارٹ 2, 2 مرتبہ رہے وہ. اپنے اسٹیٹس, کسی کی ہمت ہے ان کی پگڑی کی طرف انگلی کر دے, کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ اپنی پگڑی نہیں چھوڑ سکتے. مگر تمہارے پردے پر انگلی اس لیے اٹھائی انہوں نے, وہ جانتے ہیں کہ شادی بیاہ میں, میرج ہال میں مسلم لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے فوٹو کھنچواتی ہیں. تمہاری اذانوں پہ انگلی اس لیے اٹھائی انہوں نے, ارے دنیا کو تو ہم کہتے ہیں شکایت کریں گے, مگر سوال یہ ہے اپنا دامن بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے دامن میں کتنے پیغام لگ چکے ہیں. ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے. اذانوں پہ کیوں بات آئی, ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک یہ بات کیوں پہنچی کہ اذانیں مائک میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ چونکہ انہوں نے دیکھ لیا, ان کی ایجنسیوں نے دیکھ لیا
کہ اذان کے وقت میں کی بستیوں میں ڈیجوں کے آگے ریشوں کی طرح مسلمان نوجوان ناچتا ہوا نظر آئے. انہوں نے دیکھ لیا ان کی مسجدیں خالی ہیں, جمعے کے علاوہ نہیں آتے وہ. تمہاری پگڑی پہ سوال, تمہاری ڈریس پہ سوال, تمہارے اذانوں پہ سوال, تمہارے مدرسوں پہ سوال, تمہارے علماء پہ سوال. یہ سوال ہی سوال کیوں؟ اس کی ذمہ دار جہاں فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہاں پر تمہارا اپنا عمل بھی ہے. اگر 50% مسلمان سر پہ ٹوپی لگانے لگے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگے, میں 100% کو نہیں کہہ رہا ہوں, only 50% اگر پریکٹس میں مسلمان ہو جائے, دنیا کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور وہ سمجھ جائیں گے ان کو مت چھیڑنا, اب یہ بیدار ہو چکے ہیں. وہ 50% مسلمان دنیا سے کہہ دے عطا کردہ خدا کا رتبہ ذیشان مت لینا, ہماری جان لے لینا مگر ایمان مت لینا. پریکٹس میں کہاں ہے مسلمان؟ بتائیے مجھے, کتنے فیصد مسلمان پریکٹس کر رہے ہیں اسلام پر, صحیح معنی میں عمل کر رہے ہیں؟ جو عمل کرتے ہیں علماء کرام, ارے بھائی علماء بھی انسان ہوتے ہیں, ائمہ بھی انسان ہوتے ہیں, ویکنس بھی ہوتی ہے, مگر کم از کم اپنی طرف تقابل کرتے ہوئے دیکھو ان کی زندگیوں کو کہ جس طرح سے بھی ہے وہ محمد عربی کی محبتوں کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. وہ مدرسوں کو چلا رہے, دن میرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, تب جا کر کے چندہ ہوتا ہے. ہماری قوم کو تو اتنی بھی فکر نہیں ہے, اور یہ بات میں صرف بلاڑی کی حد تک نہیں کہہ رہا ہوں, جہاں تک میری بات پہنچے سب جگہ کہہ رہا ہوں, ہماری قوم کو تو اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ ہمارے علماء کو ہمارے دروازوں پہ نہیں آنا پڑے, ہم خود ہی جا کر کے مدرسے کا دعوت. کسے فکر ہے بتاؤ؟ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا, شادی بیاہ میں کون سے خرچے کم ہوئے, مگر بعض جگہ اماموں کو استعفے دینے پڑے. رونے کو جی چاہتا خدا کی قسم رونے کو. ایک امام صاحب مجھے ملے, میں تقریر کر رہا تھا تو بعد میں بیچارے مجھے ایک جگہ ملے, کہنے لگے حضرت آپ نے درد دل بیان کیا, میں نے 25 سال امامت کی, میں بستی کا نام نہیں لے رہا, 25 سال امامت کی میں نے, 25 سال, اور لاک ڈاؤن میں مجھ سے آ کر کے متولی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹرسٹی حضرات جو ہیں حضرت ایگری نہیں کر رہے, آپ جو ہے چلے جائیے. آنکھوں میں آنسو تھے, کہا میں نے لینٹر پڑوانے میں, مسجد بنوانے میں, حالانکہ خدا کی رضا کے لیے کیا, لیکن ہمارے مقتدیوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ میں نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں. جب وقت آیا پریشانی کا تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے, یہ ان کا کردار تھا. قیامت میں اگر انہیں پریشانی کا وقت آئے گا اور میرے ذریعے ان کی شفاعت ہو سکے گی, اللہ مجھے یہ طاقت دے گا, اللہ مجھے یہ موقع دے گا, تو میں اپنے مقتدیوں کو پریشانی میں چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا. یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. دوسری طرف ایسے مقتدی حضرات کو میں سلام کروں گا جنہوں نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی کہہ دیا تھا کہ مسجد میں نمازی آئے یا نہ آئے, آپ پابندی دیتے رہے, ہم آپ حضرات کے سلسلے میں کسی طرح کی تنگدلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے, بلکہ محبتوں کا مظاہرہ کریں گے. ایسے ختم ہو گئے کہ بعد میں شادیاں ہونے لگی تو مسلمانوں کی شادیاں دیکھتے ہیں. کالج بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, مدرسہ بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اور شادی دیکھو تو لگتا ہے سارے قارون کے خزانے انہی کو مل گئے. رونے کا مقام ہے رونے. بیٹیوں کو جہیز زیادہ مت دو, کوئی فرق نہیں ہے, بیٹیوں کو اس قابل بنا دو کہ ان کے ہاتھ میں قلم ہو, اور اپنے بچوں کو وہ ماں ایسی تربیت دے کہ ایک بیٹا اس کا علماء کی مسند پر بیٹھے تو دوسرا بیٹا دین کی ضروری تعلیم حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ ماڈرن ایجوکیشن میں ترقی کرے, اور اللہ کرے اس کا بیٹا IAS یا IPS بن جائے. کا تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے. یہ میں آپ کو بار بار کیوں ذہن دیتا ہوں تعلیم کے حوالے سے, بغیر تعلیم کے آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا, آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں علماء کو کیا مطلب پڑا ہے, پولیٹکس کرنٹ پولیٹکس پہ بولتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں میاں ایک بات بتاؤ, ٹریپل طلاق پہ تم کو نالج نہیں ہوگی تو تم کیا جواب دو گے بتاؤ. حجاب پہ اس وقت کنٹروورسی ہو رہی ہے, علماء کو تمہیں بولنا برا لگتا ہے بعض آدمی کو, تم کیوں بول رہے ہو, ابے تو انگوٹھے چھاپ لوگوں کو بھیجے سیاست میں جو ہماری بات بھی نہ کر سکے. ایسے لوگوں کو سیاست کی اجازت دیں ہم لوگ جو ہمارا پکش نہ رکھ سکے, لاجیکل انداز میں, معقول انداز میں اپنی قوم کی آواز نہ اٹھا سکے. اس لیے کہتا ہوں ایجوکیٹڈ لوگوں کو پولیٹکس میں لے کر کے آؤ, وہ چاہے کالج کی فیلڈ سے آتے ہو یا مدرسے کے فیلڈ سے آتے ہو, کم از کم اپنی قوم کی بات صحیح انداز میں رکھ تو سکے. وہ ہمارے علماء نے یہ آواز دی, مہرانہ مطہرہ, بدائن شریف, بریلی شریف, کچوجہ شریف, ساری خانقاہوں کی آواز یہ بلا وجہ نہیں ہے, بالکل صحیح آواز ہے. آدھی روٹی کھائیے, بچوں کو پڑھائیے. بولیے غلط تو نہیں ہے
बात बोलिए। आधी रोटी खाइए, बच्चों को ये जहन बना के जाइए। आप जैसे ये 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए, मुझे भी बनाना हाफिज कुरान। सब उलमा को खुश रखे, मैं सबसे कह रहा हूँ, मन बनाएंगे ना पढ़ाने का? अरे बोलिए ना। और एक बात बताऊं, जो माँ बाप औलाद को पढ़ाकर दुनिया से जाते हैं वो याद भी रखे जाते हैं। वरना आप खरबपति थे, आपका पोता आपको भूल जाएगा, हम पोता छोड़ो बेटा भूल जाएगा। इससे बड़ी रुसवाई तुम्हारी दौलत की क्या होगी कि अरबोंपति थे, बेटा तुम्हारा जनाजा भी न पढ़ सका, दूर खड़ा हुआ था, दूर। और तो मॉडर्न है ना, उसको तो वजू का सलीका भी नहीं आता। बे मॉडर्न की पूछ बर्बाद कर दिया तुमने पूरे मजबूत सब। बार बार जो है अरे तो दूर खड़े हुए, और तुझसे बेहतर उस गरीब का बेटा है जो अगर रक्षा चला करके अपने बच्चों का पेट पालता है, मगर बेटा जनाजे के करीब खड़े होकर के अपने बाप का जनाजा पढ़ा। जमने मुस्तफा में पढ़ा है वो बेटा, किसी इदारे में तालीम हासिल की है उसने, और सिर्फ दुआए जनाजा या नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद नहीं रुका वो, नहीं, उसने कुरान पर सूरह रात की तिलावत की, सूरह रहमान की तिलावत की, सूरह यासीन की तिलावत की, मुसलसल 40 दिन बिना नागा कुरान शरीफ पढ़ता रहा। मरने के बाद पता चलेगा मेरे भाई हकीकत में अमीर कौन है और गरीब कौन है। दौलत तो तू कितनी ही कमा ले, याद रखना, कब्र में तिजोरी नहीं होती और कफन में जेब नहीं होती, लेकिन अगर बेटा तेरा कामयाब है तो नामे अमाल का सिलसिला बंद नहीं होता है, वो कुरान पढ़ता रहेगा, कब्र में सवाब पहुंचता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, दशमीन दस्तारबंदी, मदरसा अहले सुन्नत चमने मुस्तफा बिलारी, मौलाना गौसी मिर्जा साहिब किबला मिसबाही, जिंदाबाद जिंदाबाद। और तालीम हासिल करने के मामले में गरीब भाइयों, जो मिडिल क्लास हैं, जो जिनकी फैमिलीज जो हैं मिडिल क्लास हैं, उससे बिलोंग करते हैं, वो भी दिन थोड़े ना करें। मैंने इतिहास के पन्नों में ये भी पढ़ा है कि कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो साहिल तक पहुंच जाती हैं। गरीब बच्चे जब मेहनत करते हैं ना, उनके सामने अपने बाप की गुर्बत होती है तो बहुत कामयाब होती है। अपने भारत के राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम, नाम सुना होगा आपने, मिसाइल में अखबार बेचते थे, गुर्बत का अंदाजा लगाइए कितने गरीब फैमिली से होंगे। अखबार बेचते थे, अखबार बेच के अपनी एजुकेशन की फीस अदा करते और उसके बाद घर का खर्चा चलाते, मगर देखो तालीम हासिल की तो कितने सक्सेस हो गए। वो कहते थे ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते में देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता। इसी तरीके से उलमा की लिस्ट में आ जाओ तो कितने कितने बड़े उलमाए कराम, मैं दूर नहीं जाता, माजी करीब के जय्यद आलिम रब्बानी फतावे फैजुर रसूल, जिनके कलम की सौगात है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने बेहतरीन इदारे कायम किए, फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी कितनी गरीब फैमिली से थे, दिन में काम करते थे घर का खर्चा चलाने के लिए, और रात में आकर के अल्लामा अरशदुल कादरी के पास तालीम हासिल करते थे, और कैसे नाम है रोजगार बने। उनकी जमात इल्मी का झंडा आज फजलो कमाल की चोटियों पर लहरा रहा है। उन्होंने बता दिया अगर तलब सच्ची है, जज्बा सच्चा है और मेहनत का शौक है, अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम देहात में रहते हो या शहर में, गरीब के बेटे हो या अमीर के, अगर मेहनत करोगे तो मंजिल तक यकीनन पहुंच जाओगे। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी से हमदरार कर देगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आज हजारों उलमा के नहीं, हजारों मुफ्तियों के उस्ताद हैं। ऑनलाइन इतना होता आज भी, उनके बेटे मुफ्ती इजहार साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में अपने बेटों को भी पढ़ाया उन्होंने और कामयाब हो गए। तो तुम ये जहन लेकर के जाना मेरे भाइयों कि हम आधी रोटी खा लेंगे ये तो चलेगा, मगर बच्चों को जाहिल लगे ये नहीं चलेगा। नहीं बोलेंगे, जोर से नहीं बोलेंगे, प्रॉपर्टी बिक जाए, दुकान भी बिक जाए, ये गवारा है, झगड़े के लिए थोड़ी बेच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बच्चा जब कामयाब हो जाता है ना, तो खुदा की कसम जितना खर्च होता है अल्लाह चाहे तो बहुत जल्दी अदा फरमा देता है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, दुनिया हंसती है हमारे ऊपर। मैं सफर बहुत करता हूँ तो मैं देखता हूँ रेलवे स्टेशन पे ज्यादातर पूछताछ वाली जो विंडो होती है ना, उसमें हमारे भाई नजर आते हैं। यानी इतनी जहालत है हमारी कौम में कि उनको ये नहीं पता कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। वो हंसते हैं दुनिया वाले लोग हमारे ऊपर,
دکھ ہوتا دیکھ کر کے ہماری قوم کی جہالت کو، یہ لازم پکڑ لو کہ اپنے ہر بیٹے کو کم از کم انٹر تک تو پڑھانا ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ قرآن ناظرہ کم از کم حافظ بنا دو تو سونے پہ سہاگا۔ پاکی ناپاکی کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل، دین کے بنیادی عقائد کا علم، یہ ہمیں ضرور حاصل کرانا ہے۔ ارے تبھی تو قیامت کے دن کہہ سکو گے، حضور کی خدمت میں عرض کر سکو گے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے صاحب اولاد بنایا تو میں نے اپنی اولاد کو دنیا دار نہیں، آپ کا وفادار بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیں گے نہیں زور سے سبحان اللہ؟ ایسا کام کر کے جاؤ کہ دونوں جہان میں نام روشن ہو۔ دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے۔ آج یہ من بنا کے جائے، اللہ خوش رکھے ہمارے قاری ناصر صاحب، بڑی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 4 بچے آپ نے محنت کر کے حافظ قرآن بنائے ہیں، یہ تو شروعات ہے۔ 4 سے 8 ہوں گے، 8 سے 16 ہوں گے، یہ ثواب تو حضرت جہاں ان کو ملے گا وہاں انہیں بھی تو ملے گا جو مدرسہ چلانے میں تعاون کرتے ہیں۔ ملے گا کہ نہیں؟ بولیے دور سے بولیے، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ من بنا کے جائیں، یا تو عالم بننا ہے، یا اسٹوڈنٹ بننا ہے، یا ان کی بات سننے والا بننا ہے، یا کم از کم ان سے محبت کرنے والا بننا ہے۔ لیکن ہم اپنے ادارے چلائیں گے، بولیے ہم اپنے ادارے چلائیں گے، اپنی بیٹیوں کے لیے سیکیور محفوظ ادارے بھی بناؤ، چونکہ آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہے۔ کرناٹک میں میٹر چل رہا تو یہ مت سوچنا ہی کرناٹک کا ایشو ہے، نہیں آئیے، کرناٹک کا ایشو نہیں ہے، یہ پھیلے گا اور پھیل رہا ہے۔ ایسے ادارے اپنے خود بناؤ، ذہن بن، اچھا ادارے تو بنا کر کے کالج بنا کے آمدنی بھی کرو، کون منع کر رہا؟ اپنے ہوں گے تو کم از کم ہماری بچیاں اپنے ریلیجیس اسٹیٹس کے ساتھ جا تو سکیں گی۔ دنیا تمہیں جاہل رکھنا چاہتی ہے، دنیا نہیں چاہتی کہ تمہارے ہاتھ میں قلم آئے، وہ چاہتی ہے کہ یہ ہماری مزدوری کرتے رہیں، یہ ہمارے ٹائر کے پنچر جوڑیں، بس وہ یہ چاہتے ہیں، وہ تمہیں جاہل رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب تم علم حاصل کرو گے تو کوئی طاقت تمہیں علم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ بے شک، بے شک۔ آج دیکھو سکھوں میں دیکھو علم کی کنڈیشن، عیسائی تو مائنورٹی اپنے انڈیا میں، لیکن ان کے کالجز دیکھیے، ہمارے وہاں تو حضرت امیر بھی ہو جاتا ہے تو دولت پتہ نہیں کہاں کہاں اڑاتا ہے، وہ یہ ہاں یہ بات بھی صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے وہاں پیسہ ہو جائے تو جو حضرات الیکشن میں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اٹھائیں گے، مگر میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر چھٹ بھیا یہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی بڑا نیتا بن جاؤں، وہ پتہ چلا جیتیں گے نہیں، دوسرے کو ہروا دیں گے، ایسا بھی تو ہو رہا، بولیے۔ ارے چلو ٹھیک ہے پولیٹکس کرو، مگر یہ پیسہ کم از کم ان اداروں کو ہی دے دو مدرسے چلا ہے۔ مدرسے والوں کو بعض جگہ جو ہے قاری صاحب بیچاروں کو 2 مہینے کی تنخواہیں چڑھی ہوئی ہیں، پورے سال کی تنخواہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ پیسہ اپنا اٹھاؤ مگر بچوں کی تعلیم کے لیے اٹھاؤ۔ ایسے فاؤنڈیشن بھی اپنے انڈیا میں ہیں جو غریب بچوں کو کوچنگ سینٹر کھولتے ہیں ان کے لیے اور ان کو تیاری کراتے ہیں، تو انہی کا تعاون کر دو۔ کوئی بچہ IAS IPS بننا چاہتا ہے، نیٹ کی تیاری کرنا چاہتا ہے، بیچارہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اسی طرح سے کوئی مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی سکسیس ہونا چاہتا ہے، دنیاوی فیلڈ میں بھی وہ نام اونچا کرنا چاہتا ہے، تو ذرا سی ہیلپ کر دو اس کی، تمہیں بھی ثواب ملے گا اور اس کا بھی کام ہو جائے گا، دونوں کا کام ہو جائے گا۔ میرے ساتھیوں، یہ رشتہ ہے محبت کو اس طرح نبھاؤ، ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ صحیح جگہ اٹھائیں گے پیسہ، اور رہی بات ہمیں اور آپ کو مٹانے کی، جو دنیا باتیں کر رہی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
वसीयत हजरत अल्लाह मौलाना रफीक साहिब किबला आप हजरात बैठे रहे, आप हजरात बैठे रहे, अहले से। नारे तकबीर नारे रिसालत। देख रहे हैं आप, इतनी उम्र के बावजूद और इतनी ज़ईफ़ी के बावजूद मोहब्बत आपसे, आपके इदारे से, आपके बच्चों से और आपकी पिलाई से। हजरत की मोहब्बत देखिए कि माशाअल्लाह तशरीफ ले आए, न सिर्फ ये कि तशरीफ ले आए बल्कि वक्त पर आ गए। अल्लाह खुश रखे, साया दराज फरमाए, आमीन बोले जरा। और से बोलिए आमीन। ये 4 बच्चे देख रहे हैं आप, इनसे कभी दुनिया वाले अगर कहने लगे और इनको लालच दे करके कुरान से दूर करने लगे और खामखा की बातें करने लगे तो ये बच्चे 4 मिसरों में अपनी बात और अपना मुद्दा समझा देंगे दुनिया वालों को। नाजिम खलीली साहब सुनिए जरा, ये भी आपके बिलारी के हैं, हमारे संबल में पड़े हैं। अरे जहां भी जा रहे हैं ना, हम तो बिलारी ही का रोशन कर रहे हैं ना। बोलिए जरा झूम के सुभान अल्लाह। ये मदरसे के तलबा ये 4 हुफ्फाज कहेंगे, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं। मदरसा अहले सुन्नत चमनी मुस्तफा बिलारी मौलाना तौसीफ रजा साहिब कुल्ला मिसबाह की जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह नहीं बोलेंगे झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अब मुझे 2-3 पैगाम देना है, वक्त के लिहाज से जितनी बातें कह सकूं काफी है, बस 15 मिनट की बात हो रही है। देखिए मेरी तरफ, फजर की नमाज पढ़ना नंबर 1 पढ़ेंगे, बोलिए ना। मैं सफर करता हूँ बहुत ज्यादा, तो रोडों पे हजरत आप लोग भी सफर में रहते हैं, रोडों पे देखें ना, रोडों पे तो लोग आपको वॉकिंग करते हुए मिल जाएंगे। अब उसमें देखना वो ज्यादातर लोग कौन होते हैं, हमारी कौम के लोग तो सो रहे हैं, यानी दुनिया इन्हें मिटाने के मंसूबे बना रही है, इनकी नींद नहीं खुल रही, इनकी नींद खत्म नहीं होती। सुबह में उठो, बाबा रामदेव कहते हैं इन लोगों के, वो कहते हैं कि सुबह की हवा अच्छी होती है, तो उन लोगों ने कितना अमल किया, सुबह से उठ जाते हैं वो। रोडों पे देखो दौड़ते हुए मिलेंगे, मुरादा रोड पे देख लो, इधर शाहबाद रोड पे देख लो, अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा है। और हमारी कौम सो रही है, जबकि हमारी शरीयत कहती है फजर की नमाज तुम पे फर्ज है। फजर में उठो, घर से मस्जिद तक जाओ, मस्जिद से कब्रिस्तान चले जाओ, अपने माँ बाप के लिए फातिहा पढ़ के आ जाओ, अगर वो फौत हो गए, अगर वो जिंदा हैं, बाकी जो फौत हो गए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। तो देखो मस्जिद तक आए, मस्जिद से कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान से घर आओ, आने जाने में वॉकिंग भी हो गई, सेहत की जमानत भी हो गई और जन्नत की हिफाजत भी हो गई। कितने काम बता दिए, 2 नमाज, नमाज के बाद कब्रिस्तान, फिर घर आओ, उसके बाद नाश्ता नहीं करो, अभी नहीं, अब पढ़ो कुरान शरीफ, आधा पारा पढ़ो या पाव पारा, मगर पर डे एवरी डे विदाउट एनी गैप, नावा नहीं, अखबार का नावा नहीं होता, कुरान का नावा कर रहे हो। एक दिन फेसबुक नहीं चलाओ तो लगता क्या नहीं चलाया, कैसे हो गए तुम, कैसी हो गई तुम्हारी ज़हनियत। एक दिन इंटरनेट नहीं चलाओ तो दिमाग परेशान होता है कि आज ताज़ा अपडेट नहीं मिली, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, आज हमने ओपिनियन पोल नहीं देखा, आज हमने थोड़ा फ्रेंड से बात नहीं की अपने दोस्त से, ये दिमाग परेशान रहता है। यार तुमने कितना मन लगा लिया मोबाइल इंटरनेट पर कि तुम कुरान बिल्कुल नहीं पढ़ते। बदलो जिंदगी का निजाम, बनाओ ये जहन कि अब रोजाना पहले फजर की नमाज, उसके बाद कब्रिस्तान पे जाकर के कब्रों की ज़ियारत और तीसरे नंबर पर कुरान की तिलावत, उसके बाद करो नाश्ता। अब करो नाश्ता, नाश्ते में बरकत ही बरकत नाजिल हो जाएगी। दिन का आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा, और जब दिन का आगाज ही अच्छा नहीं होगा तो अंजाम कैसे अच्छा होगा। अब मुझे बताओ मेरे साथियों, तुम्हारे यहाँ घरों पर कुरान रखा हुआ है, कुरान के जुज़दान पर धूल जमी हुई है, जब तुमने कुरान के जुज़दान पर धूल जमा दी तो देखो कुदरत
حضرت نے تمہارے مستقبل پر دھول جما دی ہے. آج تمہیں اندھیروں کے علاوہ اجالا نظر نہیں آ رہا ہے. قرآن کو سینے سے لگا لو, مقدر تمہیں سینے سے لگا لے گا. قرآن کو پڑھنا تو شروع کرو, تمہارے لیے مصیبتوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے, محبتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اخبار پڑھنا میں منع نہیں کر رہا ہوں اخبار کو, میرا کہنا یہ ہے کہ اخبار سے پہلے قرآن پڑھ. ہماری بہن بیٹیاں, میں نے گھروں میں دیکھا ماں بیٹیاں قرآن کا نام نہیں کرتی, انہیں پڑھنا ہے, مگر یہ تو پتہ نہیں کتنے بڑے لفگنٹ ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, انل امبانی ہو کیا ہو کہ بالکل فرصت نہیں ملتی, بڑے بزی ہیں, دنیا کے کاروبار سے مہلت نہیں تمہیں, مومن اور نماز کی فرصت نہیں تمہیں. 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کے لیے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. کتنے ٹائم میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے جوڑ لو, 5 ٹائم کا نماز, اس سے زیادہ نہیں بیٹھے گا, وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہو. اور پھر کہتے ہیں چائے خانوں پہ بیٹھ کے چسکیاں لگاتے ہوئے حالات کیسے بدلیں گے, حالات بدلنے کی فکر ہے, ان کو بدلنے کی فکر نہیں ہے. حالات تو نہیں بدلے گا, خدا بدلے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پہلے خود کو بدل, ذہن بدل. نمبر 1, آج یہاں چمن مصطفیٰ ادارے میں ذہن بنا کے جا میرا بھائی کہ اب میں جیسا بتایا جا رہا ویسے عمل کروں گا. فجر کی نماز نمبر 1 پہ بولیے, فجر کی نماز. اور میرا تو دل خوش ہو جائے, کوئی یہ من بنا رہا ہو بیٹھا بیٹھا, حضرت فجر کی نماز تو الحمدللہ پڑھتا ہی ہوں, مگر آپ کہہ رہے ہو تو اب تہجد کی نماز پڑھا کروں گا, تہجد کے وقت میں اٹھا کروں گا. تہجد کے وقت میں رب کی رحمتیں بڑے قریب ہوتی ہیں زمین کے, تو دعا کے کر, فرشتے تیری دعا پر آمین کی صدائیں کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. من تو بناؤ, ذہن تو بناؤ. کتنی باتیں بتا دی آپ کو, 3 باتیں. نمبر 1, فجر کی نماز. قبرستان جاؤ, قبروں کی زیارت, اور یہ سنت سے ثابت ہے, یعنی میں نفس قبروں کی زیارت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو, قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. دیکھو گے نا وہاں جا کر کہہ رہے یہ تو ان کی قبر ہے جو سن 2021 میں ہمارے ساتھ تھے, اور یہ کہہ رہے تھے ہم تو بلانی میں نمبر 1 اپنی بلڈنگ بنائیں گے. یعنی 80 سال کا بھی ہو گیا آدمی, بعد 70 سال کا بھی ہو گیا, بال سفید ہو گئے, تو پروگرام دیکھو اس کے پلاٹ خریدوں گا, کارخانہ لگاؤں گا, میل بناؤں گا, بچوں کی شادی کروں گا. ارے بھائی تم نے 5 پروگرام بتا دیے, اس میں ایک پروگرام یہ بھی شامل کر لے, ایک بھی بنوں گا بھی, کوئی شامل نہیں ہے. قبرستان میں جب جاؤ گے تو یقیناً تمہیں یاد آئے گی حضرت, اس لیے قبروں پہ جانا چاہیے. قبروں پہ جاؤ, دیکھو یہ فلاں دوست کی قبر ہے جو میرے ساتھ ہی تو رہتا تھا, اس کا وقت آ گیا, مجھے مہلت ملی ہے, میں مہلت کو بھنا لوں, مجھے ٹائم ملا, میں ٹائم کو بھنا لوں, ورنہ میں بھی مر جاؤں گا. ہمارے اعلیٰ حضرت تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں, اندھیرا ہے اکیلی جان